بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ لیکچر کے عنوان سے واضح ہے، آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے مسلمانوں کے سائنسی، طبی اور علمی کارنامے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے امتحان کے لحاظ سے بھی، اور جو ہم اپنے گروپ میں ٹیسٹ لے رہے ہیں اس لحاظ سے بھی، تو آج ہم صرف زبانی لیکچر کے اوپر اکتفا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک ایک بات کو دو تین بار دہرائیں، تاکہ جو بات لکھی ہوئی نہیں ہے وہ سننے سے 2 مرتبہ سننے سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا اس سوال کے ساتھ۔ ایک انگریز مورخ ہے میکس مولر جس کا نام ہے، اس کا بیان ہے کہ مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں صرف بنگال میں 80,000 مدرسے تھے۔ بیت الحکمت نامی ادارہ جسے ہارون الرشید نے قائم کیا، اسی طرح ایک ہے دارالحکمت نامی اکیڈمی مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے قاہرہ میں قائم کی ہے۔ تو دارالحکمت اور بیت الحکمت میں فرق کو یاد رکھیے کہ دارالحکمت کے بانی ہیں خلیفہ الحاکم بامر اللہ، اور بیت الحکمت کے بانی جو ہیں وہ ہیں ہارون الرشید۔ اس لائبریری میں یعنی حکم کی لائبریری جو ہے حاکم کی، اس میں 16 لاکھ کتابیں تھیں۔ تشکیل انسانیت نامی کتاب ہے میکنگ آف ہیومینٹی، اس کے مصنف جو ہیں رابرٹ بریفالٹ ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہماری سائنس اس بات کے لیے عربوں کی مرہون منت ہی نہیں کہ انہوں نے چونکا دینے والے اکتشافات یا انقلابی نظریے پیش کیے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عربوں کی زیر بار احسان ہے۔ یہاں سوال یوں بن سکتا ہے کہ کس نے کہا کہ سائنس عربوں کے زیر احسان ہے؟ اور دوسرا سوال یہاں یوں بن سکتا ہے کہ سائنس کس کے زیر احسان ہے؟ یونانیوں کے، مصریوں کے، عربیوں کے وغیرہ۔ تو یہ قول ہے رابرٹ بریفالٹ جن کی کتاب ہے میکنگ آف ہیومینٹی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سائنس پر عربوں کا احسان ہے۔ جدید کیمسٹری کی بنیاد جابر بن حیان نے رکھی ہے۔ انہوں نے عمل تقطیر، تبخیر، کشید، تصعید ان عملوں کو فروغ دیا ہے۔ جابر کی تصانیف میں ایسے مرکبات کا ذکر ہے جو اس سے پہلے معلوم نہ تھے۔ مثلا شورے کا تیزاب پوچھا جا سکتا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ تو شورے کے تیزاب کا بانی جابر بن حیان ہے۔ اسی طرح قلمو اور فلٹر کرنے کے طریقے بھی جابر نے ایجاد کیے۔ اگلا سوال یوں بن سکتا ہے کہ جابر نے کتنے قسم کے نمکیات معلوم کیے؟ تو جابر نے 3 قسم کے نمکیات معلوم کیے ہیں۔ اسی طرح یوں بھی سوال بن سکتا ہے، دھات کو بسم کر کے کشتہ بنانے کا طریقہ کس نے دریافت کیا؟ تو دھاتوں کو بسم کر کے کشتہ بنانے کا طریقہ بھی جابر نے دریافت کیا ہے۔ اسی طرح نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور دیگر جو تیزاب ہیں ان کا موجد بھی جابر بن حیان ہے۔ کپڑے اور کاغذ کو رنگنے کا طریقہ یہ بھی جابر بن حیان نے دریافت کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے خضاب، یہ بھی جابر نے تیار کیا ہے۔ موم جامہ بنایا ہے جابر نے۔ گریس بنانے کا فارمولہ بھی جابر نے ایجاد کیا ہے۔ اسی طرح جابر کے متعلق یہ بھی ہے کہ ایسا کاغذ ایجاد کیا انہوں نے جسے آگ نہیں لگ سکتی تھی۔
اسی طرح ایسی روشنی انہوں نے تیار کی، ایسی سیاہی تیار کی انہوں نے جو رات کی تاریکی میں چمکتی تھی۔ انہوں نے ایسا وارنش تیار کیا، وارنش ایک حفاظت کے لیے، کپڑے وغیرہ کی حفاظت کے لیے ایک چیز ہے جس سے کپڑا بھیگنے سے، لکڑی جلنے سے، لوہا زنگ لگنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا وارنش پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں، وارنش کے بانی کون ہے؟ تو جابر بن حیان ہیں۔ اسی طرح ایک ایسا پتھر انہوں نے ایجاد کیا جس سے زخموں کو خشک کرنے اور فاسد عضلات کو داغنے کا کام لیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں شاید آپ نے بھی ارطغرل وغیرہ کے ڈرامے میں دیکھا ہوگا، زخم کو داغ لگاتے ہیں، یعنی لوہا وغیرہ، پتھر وغیرہ گرم کر کے زخم کے اوپر رکھتے ہیں، جس سے زخم کا جو سسٹم ہوتا ہے، جراثیم وغیرہ وہ بھی مر جاتے ہیں، اور زخم سے بہنے والا خون جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور زخم ادھر ادھر پھیلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جابر نے ایک ایسا پتھر ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ زخموں کو خشک کیا کرتا تھا، پیپ وغیرہ اور دیگر چیزوں کو، اور جو فاسد عضلات تھے ان کو داغ دیتا تھا اس پتھر کے ذریعے۔ اسی طرح ماء الملوک، ماء کا معنی پانی، ملوک کا معنی بادشاہ، تو پانیوں کا بادشاہ یعنی سونے کا پانی، یہ ایک تیزاب ہے، یہ جابر بن حیان نے دریافت کیا ہے۔ ماء الملوک کو ماء الملوک اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ سونے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتا تھا، ایسا تیزاب تھا، تیز قسم کا، اس کا بانی بھی جابر بن حیان ہے۔ تقطیر کے لیے ایک آلہ انبیک ایجاد کیا، اس کو قرع انبیک بھی کہا جاتا ہے، یعنی دھات جس کے ذریعے یہ حاصل کرتے تھے، تو عمل تقطیر کے لیے آلہ جس کو قرع انبیک کہا جاتا ہے، آپ یہ یاد رکھیں، اس کا بانی جابر بن حیان ہے۔ اسی طرح رابرٹ بریفالٹ، جس کی کتاب کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پارے کا نمک، سرکہ وغیرہ یہ چیزیں بھی جابر بن حیان نے دریافت کی ہیں۔ پلاسٹر آف پیرس کا موجد ابو منصور کو کہا جاتا ہے، ابو منصور موفق علی ہروی کو کہا جاتا ہے۔ پلاسٹر آف پیرس یہ زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پلستر کی طرح چیز ہے، اس کے موجد ابو منصور ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ زیتون کے تیل سے گلیسرین ایجاد کرنے والے رازی ہیں، اور یعقوب کندی نے گرتے ہوئے اجسام کے قوانین پر تحقیق کی ہے، جس کو انبساط حجم کا قانون بھی کہا جاتا ہے فزکس کے اندر۔ اس کا بانی یعقوب بن اسحاق الکندی ہے۔ کشش ثقل کا نظریہ سب سے پہلے ابو بکر زکریا رازی نے دیا ہے۔ اسی طرح فضا کی لطافت اور کثافت کی بنا پر چیزوں کے وزن میں کمی بیشی کا نظریہ ابن الہیثم نے دیا ہے۔ فضا کی لطافت اور کثافت کی وجہ سے چیزوں کی وزن میں کمی اور بیشی کا نظریہ جس نے دیا ہے وہ ہے ابن الہیثم۔ اسی طرح کیمرے کا موجد، پین ہول کیمرہ جس کو کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں، اس کا موجد بھی ابن الہیثم ہے۔ یاد رکھیں، سقبالہ سے قاف بے با، انہوں نے اپنے کیمرے کا نام رکھا تھا سقبالہ۔ اور ابن الہیثم وہ پہلا سائنسدان ہے جنہوں نے بصارت کی درست وضاحت کی ہے اور صحیح انکشاف کیا کہ روشنی دیکھی جانے والی چیز سے آنکھ کی طرف آتی ہے۔ پہلے یونانی وغیرہ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ روشنی آنکھ سے جاتی ہے۔ ابن الہیثم نے درست نظریہ دیا کہ روشنی دیکھی جانے والی چیز سے آنکھ کی طرف واپس آتی ہے۔ پین ہول کیمرہ یا چھید کیمرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اصول بھی اسی نے دریافت کیے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی کی شعاعیں فضا میں خمدار راستے پر سفر کرتی ہیں۔ فریب نظر کا ذکر بھی سب سے پہلے ابن الہیثم نے کیا ہے۔
انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ سفید روشنی مختلف رنگوں کی شعاعوں سے بنی ہوتی ہے۔ ابن رشد وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انکشاف کیا کہ آنکھوں میں دیکھنے کا عمل صرف پتلی کی وجہ سے نہیں بلکہ آنکھ کے اندر پردے پر اس کا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کی تحقیق کرنے والے سب سے پہلے جو ہیں وہ ابن رشد ہیں۔ علامہ قطب الدین شیرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پہلی قوس و قزح جو بارش کے بعد بنتی ہے میں آویزاں چھوٹے چھوٹے پانی کے گول قطروں میں سورج کی کرنوں کے دو انعطافوں اور اندرونی انعکاس سے پیدا ہوتی ہے، یعنی سورج کی جو کرنیں ہیں وہ باریک باریک طریقے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے گول قطروں میں جب سورج کی کرنیں داخل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے قوس و قزح کی تصویر ہوتی ہے۔ اور کمال الدین فارسی نے پہلی اور دوسری قوس کے پیدا ہونے کی وضاحت کی ہے۔ اگلا سوال جو انتہائی اہم سوال ہے کہ سب سے کم مقدار کا صحیح وزن کے لیے جو ترازو ہے اس کا بانی کون ہے؟ تو محمد بن شاکر نے ایک کیمیائی ترازو ایجاد کیا جس سے کم مقدار کا صحیح وزن دریافت کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا سوال کہ دھاتوں، پتھروں اور مائعات کی کثافت معلوم کرنے کے لیے ترازو کس نے ایجاد کیا؟ تو اس ترازو کے موجد جو ہیں البیرونی ہیں۔ پتھروں اور دھاتوں کی کثافت معلوم کرنے کے لیے جو ترازو ہے اس کو البیرونی نے ایجاد کیا ہے۔ اور الخازنی نے، یہ عبد الرحمن الخازنی ہے جس کا میں سابقہ لیکچر کے اندر بتلا چکا ہوں، تو انہوں نے ایک ایسا ترازو ایجاد کیا جس کے ذریعے قیمتی پتھروں کا وزن بھی معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک ایسا ترازو بھی ایجاد کیا جس سے کھرے اور کھوٹے دھاتوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ تقی الدین نامی سائنسدان نے 1560 کے اندر، یہ 1556 عیسوی کے اندر اکبر بادشاہ جو ہے نا بادشاہ بن رہا ہے، 1556 کے اندر اس کا والد فوت ہوا تھا۔ یہ 1556 سے لے کر 1605 تک اکبر بادشاہ نے، مغلیہ جو بادشاہ ہے اس نے 50 سال حکومت کی ہے۔ تو تقی الدین نامی سائنسدان نے پانی سے چلنے والے پمپ کا ذکر کیا ہے 1560 عیسوی میں، جس میں 6 سلنڈر تھے۔ اسی طرح ایک ہندوستانی فاضل ہے فتح اللہ شیرازی، اس نے ایسی چکی ایجاد کی جو خود بخود حرکت کرتی تھی۔ اگلا سوال انتہائی اہم سوال ہے کہ زندگی کے ارتقاء کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ ارتقاء کا ڈارون نے پیش کیا۔ مسلمانوں میں ابن مسکویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زندگی کے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ابن مسکویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زندگی کے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا، اور آپ نے یہ بات بھی کہی کہ نباتات میں زندگی ہے، پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، یعنی پودوں میں جوڑے جوڑے ہونے کا ذکر سب سے پہلے ابن مسکویہ نے کیا ہے۔ آج کے دور میں کہا جاتا ہے دوربین کے موجد جو ہیں گلیلیو ہیں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں، عام طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ دوربین کے موجد کون ہیں، تو دوربین کے موجد گلیلیو ہیں۔ لیکن ابو معاشر بلخی نے 217 ہجری میں مامون الرشید کے دور میں دوربین ایجاد کی ہے گلیلیو نے، اسی سے یہ نظریہ لیا ہے۔ گلیلیو تو کئی صدیوں بعد اس کے پیدا ہوا۔ عام طور پہ آج کل جو کہا جاتا ہے دوربین کے موجد کون ہے، تو آپ نے جواب میں گلیلیو ہی لگانا ہے۔ ہاں اگر پوچھیں کہ اسلامی تاریخ میں اس کے موجد کون ہے، تو ابو معاشر بلخی ہیں۔ ایک اور سوال سائنس میں عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ ابو بکر زکریا رازی نے مادہ کو کتنے حصوں میں یا کتنی قسموں میں تقسیم کیا؟ تو ابو بکر زکریا رازی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مادہ کو 3 حصوں میں
نباتات، حیوانات اور معدنیات میں تقسیم کر کے ایسی درجہ بندی کی جو آج تک مسلم چلی آ رہی ہے۔ کتاب الحیوان کے مصنف ہیں ابو عمر عثمان الجاحظ۔ انہوں نے کتاب الحیوان نامی کتاب لکھی ہے، اور یہ وہ مصنف ہیں جنہوں نے پرندوں کی نقل مکانی کا مشاہدہ کیا ہے، اور اپنی کتاب میں اس بات پر انہوں نے روشنی بھی ڈالی ہے کہ پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کس طرح نقل مکانی کرتے ہیں۔ اور اگر علم ریاضیات کی بات کی جائے تو موسیٰ خوارزمی وہ مسلمان سائنسدان ہے جس نے حساب میں ایک نیا نظام متعارف کروایا ہے۔ اس نے مغرب کو عربی ہندسوں سے متعارف کروایا، مغرب کو عربی ہندسوں سے، یعنی آج کل جو ہم عربی زبان میں 1 2 3 4 لکھتے ہیں، اس سے متعارف کروانے والے شخص جو ہیں وہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں۔ اسی طرح الجبرہ کے موجد، یہ سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے الجبرہ کے موجد کون ہیں، تو الجبرہ کے موجد بھی خوارزمی ہیں۔ کتاب الجبر والمقابلہ ان کی کتاب ہے اس موضوع پر۔ اور ریاضی میں خوارزمی کا اہم کارنامہ صفر کی ایجاد ہے۔ صفر کو ایجاد کرنے والے اور صفر کے موجد بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں۔ ٹرگنومیٹری پر سب سے پہلی کتاب جس نے تحریر کی ہے ٹرگنومیٹری پر، وہ ہیں ابو الوفا نامی مسلمان نے سب سے پہلے اس پر کتاب لکھی ہے۔ لیپ ایئر کا آغاز، یعنی لیپ والے سال کا آغاز جس نے کیا وہ عمر خیام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، لیپ والے سال کا موجد عمر خیام کو کہا جاتا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کے مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کی پہلی رستگاہ مامون الرشید کی سرپرستی میں قائم کی گئی ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی رستگاہ کس خلیفہ کے دور میں، تو وہ خلیفہ ہے مامون الرشید کے دور میں۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں سب سے پہلی رستگاہ قائم کی گئی ہے۔ جابر بن حیان اور ہے، جابر بن سنان اور ہے۔ جابر بن سنان نے رست کا ایسا آلہ ایجاد کیا جس سے زاویوں کی پیمائش منٹوں تک کی جا سکتی تھی، اور اسطرلاب الزرقالی نے ایک ایسا اسطرلاب ایجاد کیا جس کو صحیفہ زرقالیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس اسطرلاب کی شہرت مغرب اور مشرق ہر جگہ ہوئی، اور یہ اعلیٰ علم فلکیات کی ایجادات میں اہم ایجاد ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زرقالی کے اسطرلاب کا کیا نام ہے، تو اس کے اسطرلاب کا نام صحیفہ زرقالیہ ہے۔ اور آلہ سدس، یہ بھی علم فلکیات میں کام آنے والا ایک آلہ ہے جس کو آلہ سدس کہتے ہیں۔ آلہ سدس کے موجد علی بن عیسیٰ ہیں۔ آلہ سدس کے موجد علی بن عیسیٰ ہیں۔ عام طور پہ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو فوراً لکھا آتا ہے علی بن عیسیٰ اسطرلابی۔ اور ابو معشر بلخی نے مد و جزر پر چاند کے اثرات کے قوانین سے یورپ کو آگاہ کیا ہے، ابو معشر بلخی نے۔ ثقل نوعی، نو کی ثقل، بھئی اس نو کی ثقل کس قدر ہے، فلاں نو کی ثقل کس قدر ہے، تو ثقل نوعی دریافت کرنے کے لیے ایک آلہ میزان الطبعی، یہ میں سابقہ لیکچر کے اندر بھی بتلا چکا ہوں، میزان طبعی ایک آلہ ہے جس کا مقصد نوعی ثقل کو دریافت کرنا ہے۔ نوع ثقل کو دریافت کرنے کے لیے ترازو اور آلہ میزان طبعی، اس کا موجد ابو بکر زکریا رازی ہے۔ الرجی کو دریافت کرنے والے، الرجی کو بطور مرض دریافت کرنے والے شخص، وہ بھی ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ یہ پہلے فزیشین ہیں جنہوں نے الرجی کو دریافت کیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ کہا الرجی کا مرض پھول کے ذریعے سے ہوتا ہے، پھول کے ذریعے انہوں نے اس مرض کو دریافت کیا۔ آپ نے الرجی پر دنیا کا پہلا رسالہ بھی لکھا ہے، جس طرح آپ نے چیچک اور خسرہ پہ دنیا کا پہلا ایک رسالہ اور پہلی کتاب لکھی ہے جدری والحسبہ کے نام سے، اسی طرح الرجی کے موضوع پر سب سے پہلا رسالہ جنہوں نے لکھا وہ ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ یاد رکھیں
چیچک کے متعلق جس طرح پہلا رسالہ پہلی کتاب زکریا رازی کی ہے، اسی طرح ابن رشد وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا جس پر چیچک کا حملہ ایک مرتبہ ہو وہ دوبارہ کبھی زندگی میں چیچک کے مرض کا شکار نہیں ہوگا۔ اس چیز کی تحقیق کرنے والے ابن رشد ہیں۔ جدید آلات کے ذریعے وضع حمل کا طریقہ ایجاد، یا یوں بھی سوال بن سکتا ہے مصنوعی طریقے سے وضع حمل کا طریقہ دریافت کرنے والا کون ہے؟ تو جدید آلات یا مصنوعی طریقے سے وضع حمل کا طریقہ ایجاد کرنے والا شخص ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ وبائی امراض پر سب سے پہلے توجہ دینے والے شخص ابو بکر زکریا رازی ہیں، اور میڈیسن میں، دواؤں میں الکحل کو بطور دوا شامل کرنے والے شخص بھی ابو بکر زکریا رازی ہیں۔ سرجری کے اکثر آلات ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کے ہیں، لیکن ایک آلہ ہے سرجری کا جس کو نشتر کہا جاتا ہے، اس کا موجد جو ہے ابو بکر زکریا رازی ہے۔ یہاں پہ ہمارے طلباء غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ جو ہی سرجری کا لفظ آتا ہے تو وہ فوراً ابو القاسم خلف بن عباس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آلہ نشتر یہ ابو بکر زکریا رازی کی ہے، باقی عام طور پہ جو سرجری کے آلات ہیں ان کا موجد ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کا موجد، موبائل ہسپتال کا موجد بھی ابو بکر زکریا رازی ہے، اور پہلا حفاظتی ٹیکہ وہ بھی ابو بکر زکریا رازی ہی نے ایجاد کیا ہے۔ اور نفسیاتی علاج کے بہت بڑے ماہر ہیں ابن سینا۔ ابن سینا نے نفسیاتی علاج کیے ہیں۔ آپریشن سے پہلے مریض کو سکون آور دوا کھلانا تاکہ مریض کو سکون آ جائے، نشہ آ جائے، یہ بھی ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی کی ایجاد ہے۔ پوسٹ مارٹم کا طریقہ جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا، اس سائنسدان کا نام ہے ابو مروان عبد الملک بن علماء الزہر، عام طور پہ مشہور ہے ابن زہر کے نام سے۔ اس کا نام ہے ابو مروان عبد الملک یا عبد المالک۔ یہ اندلس کا سائنسدان گزرا ہے، اس کا تذکرہ بہت کم ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے، اکھڑی ہڈی کو جوڑ پر بٹھانے، اسی طرح اندرونی جسم کو جاننے کے لیے اس نے سب سے پہلے جانوروں کی چیڑ پھاڑ کی ہے، پھر اس کی روشنی میں انسانوں کی سرجری کی ہے۔ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کا طریقہ جو سب سے پہلے ایجاد کیا وہ ابن زہر ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک نئے علم کی بنیاد ڈالی جس کو آج پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ زخم کو کاٹ کر نکال پھینکنے کے لیے، زخم کو باقی جسم سے جدا کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا آلہ جو ہے وہ زہراوی نے ایجاد کیا ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جمانے کے بعد اس پر پلاسٹر چڑھانے کا ایک مثالہ وہ بھی ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی نے تیار کیا ہے۔ گلے کے اندر تھائرائیڈ یا گلے کے اندر جو کوا جس کو اردو زبان میں بولتے ہیں، یا گلے کے اندر جو دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے جس نے روشنی ڈالی ہے وہ بھی ابو القاسم خلف بن عباس زہراوی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا شفا خانہ جس نے قائم کیا وہ ولید بن عبد الملک ہے۔ دمشق کے اندر یہ شفا خانہ بنایا گیا۔ دنیا میں جزام اور کوڑھی کے مرض کا یہ پہلا ہسپتال تھا، یہ میں سابقہ لیکچر کے اندر بھی بتلا چکا ہوں۔ ہسپتال میں فری علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ فری قیام و طعام کا بندوبست بھی تھا۔ علم موسیقی میں ایک باجہ ایجاد کیا ہے، قانون جس کا نام رکھا ہے الفارابی نے۔ تو الفارابی کے قانون سے مراد کیا ہے؟ الفارابی کے قانون سے مراد موسیقی کا ایک باجہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی
کہ فرابی نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس کے متعلق سوال یوں بن سکتا ہے کس نے ایسا آلہ ایجاد کیا کہ اس کو بجا کر جب وہ چاہتا لوگوں کو ہنسا دیتا اور جب چاہتا لوگوں کو رلا دیتا. تو وہ آلہ ایجاد کرنے والا شخص ابو نصر الفارابی ہے اور اس آلے کا نام اس نے رکھا ہے قانون. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مسلم سائنسدان اور ان کے کارناموں کے متعلق. انشاءاللہ اسی قسم کے ایک لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.